لوگوں کی ہم نے جائیدادیں کرک ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کو پاکستان سے بھاگتے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے. لیکن آج میں آپ سے عرض کروں، ہر پاکستانی کو مغموم ہونا چاہیے. آج ہماری کانسٹیٹیوشنل بینچ آف دا سپریم کورٹ، اور یہ پورا جو اس کا لقب ہے استعمال کرنا چاہیے ہمیں، نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے میں یہ سمجھتا ہوں پچھلے 77-78 سال میں جو کچھ بھی پیش رفت ہم نے اس ملک میں کی تھی آئین کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ پامال ہو گئی ہے. دیکھیں، ہمارے آئین کے دو میں آپ سے عرض کروں بنیادی تصورات ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی مقدمہ، وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی نوعیت کا ہو، کسی بھی نوعیت کا مقدمہ، میرا مقدمہ ہو سکتا ہے، آپ کا مقدمہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ایسی عدالت کے سامنے چلے گا جو غیر جانبدار ہے، جس میں جو جج مقرر ہے وہ کسی کے دباؤ میں کام نہیں کرتا، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے، وہ انتظامیہ کا حصہ نہیں ہے. عدلیہ اور انتظامیہ میں ایک فاصلہ ہمارے آئین نے پیدا کیا. اور لکھ لیجئے، یہ ذہن نشین کر لیجئے، ہمارے آئین کا آرٹیکل 175 175 کلاز 3، اس کی شق 3 175(3), یہ ایک ایسی شق ہے جو شاید پوری دنیا میں آپ کو نہ ملے. ایک آدھ کوئی آئین دنیا کا ایسا ہے جس میں ایسی شق موجود ہے. یہ ہمارے آئین کا ایک طرح سے ترائے امتیاز ہے. یہ شق 1973 میں شامل کی گئی آئین میں، لیکن اس کی چونکہ اہمیت اتنی زیادہ تھی اور اس کے نافذ ہونے کے بعد نظام نے اتنی بڑی تبدیلی سے گزرنا تھا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ فوری نافذ العمل نہیں ہوگی، اس کو نافذ العمل کیا جائے گا. پہلے کہا گیا 2 سال کے بعد، پھر اس عرصے کو بڑھایا گیا اور بڑھاتے بڑھاتے یہ عرصہ 1987 تک گیا. مارشل لا کا دور بھی آ گیا اس دوران. 175(3) جو ہمارے آئین کی شق ہے، یہ سن 1987 میں نافذ العمل ہوئی. اور یہ شق یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں ایک خلیج ہوگی، ایک فاصلہ ہوگا. انتظامی افسران جو ہیں وہ عدالتی کام نہیں کر سکتے. اور 1987 میں جب یہ شق نافذ العمل ہوئی تو اس کے بعد ہمارے ملک میں ایک طرح کا انقلاب آیا. اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحبان جو ہیں وہ مقدمات سنتے تھے، باقاعدہ عدالتیں لگاتے تھے. بہت سے علاقوں میں سزائے موت دینے کا اختیار بھی انتظامی افسران کو تھا، کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو. تو یہ تمام نظام ختم کیا گیا. شرف فریدی کے نام سے ایک بہت مشہور ہمارا مقدمہ ہے، اس میں کہا گیا کہ 175(3) کے آنے کے بعد اب یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں کہ کوئی عمل جو عدالتی ہے، جس کا کام فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق، جوڈیشل فنکشن، وہ انتظامی افسر کے ہاتھ دیا جائے. تو ایک بہت بڑا یہ انقلاب تھا جو ہمارے آئینی ڈھانچے میں آیا. میں چاہتا ہوں کہ قوم آپ کے توسط یہ پوری بات سمجھ لے کہ کیوں آج میں اتنا مغموم ہوں. تو یہ ایک انقلاب تھا، ہم نے خوشیاں منائی. مجھے یاد ہے میں اس وقت ایک بہت کم عمر طالب علم تھا، یا نئی وکالت شروع کی تھی جب شرف فریدی کا فیصلہ آیا. یہ 1993 کی بات ہے. اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کے بعد تواتر سے فیصلے آتے رہے. ایک اور ہماری عدالتی تاریخ کا فیصلہ ہے محرم علی، جو 1998 میں آیا. اس نے یہی بات کی کہ کسی صورت آپ انتظامی افسران کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے سکتے لوگوں کی جان مال، لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے. جو جوڈیشل فنکشن ہے وہ خالصتاً ایک ایسی عدالت کے سپرد ہوگا جو انتظامیہ سے دور ہوگی. اور اس کے بعد تواتر سے بہت سے فیصلے آتے رہے. عزیز اللہ بلوچ کا میمن کا کیس ہے بلوچستان کے حوالے سے. وہاں یہ کہا گیا کہ جو ایک صدی سے نظام قائم تھا کرائمز آرڈیننس کے تحت، اس کو ختم کیا گیا کہ انتظامی افسران نہیں اب کر سکیں گے بلوچستان میں بھی، کسی بھی علاقے میں پاکستان کے، یہ کام جو ایک عدالتی نوعیت کا ہے. تو آج کے فیصلے نے اس تمام عمارت کو، جو ایک آئینی عمارت قائم کی گئی تھی، منہدم کر دیا ہے. اور میں بتاؤں گا کیسے منہدم کیا ہے. اس فیصلے نے یہ کہا ہے کہ افواج کے افسران، کرنل صاحبان ہوں، میجر صاحبان ہوں، وردی میں بیٹھ کر ایک بند کمرے میں فیصلے کر سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں، 14 سال کی سزا دے سکتے ہیں،
بعض صورتوں میں سزائے موت بھی دے سکتے ہیں. تو یہ اور سویلین کے حوالے سے دیکھیں، جہاں تک فوجی افسران کا تعلق ہے اس حوالے سے ایک اور بحث ہے. وہ دنیا میں وہ بحث بھی چل رہی ہے کہ کیا فوجی افسران کو بھی آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو کورٹ ہے اس سے محروم کر سکتے ہیں. اور دنیا کے غالب اب اس حوالے سے گمان ہے، فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کے افسران کو بھی حق حاصل ہے کہ ان کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن اس کو ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک سویلینز کا تعلق ہے، اس حوالے سے پوری دنیا میں اب اتفاق ہے کہ کسی سویلین کو آپ ملٹری کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے. پاکستان کے علاوہ ایک ملک تھا، پاکستان میں یہ شک 1967 میں داخل کی گئی ایک مارشل لاء کے دور میں. اس سے پہلے انگریز کے دور میں بھی یہ شک نہیں تھی ہمارے آرمی ایکٹ میں. آرمی ایکٹ بھارت میں 1911 سے ہے. اس سے پہلے برطانیہ کے آرمی ایکٹ تھے 19ویں صدی کے. کسی آرمی ایکٹ میں یہ شک نہیں تھی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. بھارت نے وہی قانون ہم سے لیا، ہمارے ساتھ لیا انگریز کے دور سے. آج دن تک بھارت میں ایسی کوئی شک کبھی بھی نہیں آئی کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ اختراع کی گئی، یہ ایک نئی شک آرمی ایکٹ میں داخل کی گئی 1967 میں ایک مارشل لاء کے دور، ایک فوجی حکومت کے دور میں. پاکستان میں اس شک کے داخل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یوگینڈا میں جب ایدی امین صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے ہم سے مستعار لے کر ایسی ہی شک وہاں کا جو آئین ہے یا وہاں کا جو قانون تھا ملٹری ایکٹ اس میں داخل کی. یوگینڈا کے حوالے سے جب یہ مقدمہ 7 ممبر بینچ کے سامنے چل رہا تھا، 1 فروری کو ایک فیصلہ آیا ان کے فل سپریم کورٹ کا، جس نے کہا کہ فوجی دور کی یہ شکیں اب کسی صورت 21ویں صدی میں کسی آئینی نظام کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور اس شک کو کالعدم قرار دیا گیا. یہ ایک ٹائمنگ اچھی تھی، ہم مقدمہ یہ بحث کر رہے تھے، اس بحث کے دوران ہی ایک وہ فیصلہ آیا جو ہم نے عدالت کے سامنے رکھ دیا. لہٰذا پاکستان، اب میں عرض کروں پورے وثوق سے، دنیا میں تنہا وہ ملک ہے جہاں کوئی آئین ہے جس میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، جہاں سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے. اس شک کو 5 ممبر بینچ نے اکتوبر 2023 میں غیر آئینی قرار دیا تھا. 5 ممبر بینچ نے مقدمہ سنا، 4 نے اس کو مکمل طور پہ غیر آئینی قرار دیا. 5ویں جج صاحب نے یا آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ شک جو ہے 9 مئی کے حوالے سے قابل نفاذ نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. لہٰذا 5 ججوں نے جو ملٹری کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں ان کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا اور ان ٹرائلز کو کالعدم قرار دے دیا. اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی گئی، اور یہ اپیل اس لیے دائر ہو سکی کہ اسی سال 2023 میں پہلے ایک قانون پاس کرایا گیا، حکومت پی ٹی آئی کی گرانے کے بعد ایک قانون سازی کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے اندر اپیل جا سکتی ہے. ہماری نظر میں یہ بھی ایک غیر آئینی قانون ہے. آئین پاکستان میں سپریم کورٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ کے 2 حصے نہیں ہیں کہ ایک حصے کے فیصلے کو آپ دوسرے حصے کے سامنے اپیل میں لے کر جائے. لیکن بہرحال یہ ایک منصوبہ سازی تھی، یہ ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا اکتوبر 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے آئین پہ ایک اور حملہ کیا. 26ویں آئینی ترمیم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا جس میں تقرریاں حکومت کرے گی. مطلب اس تمام شک کا یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ وہاں تقرریاں کرے گی، اپنی مرضی کے جج لگائے گی. اور ہم نے یہی دیکھا اب کہ ہائی کورٹوں سے جج لیے گئے بخصوص حالات میں، اور ان کو لیتے ہی ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا. جبکہ سینئر ترین جج وہ یا آفریدی صاحب ہوں، وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، وہ منیب اختر صاحب ہوں، وہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو آئینی بینچ میں بٹھایا جائے. تو یہ پوری ایک منصوبہ سازی تھی. پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل کا حق دینا، پھر اس اپیل کو اس آئینی بینچ کے حوالے کر دینا. تو یہی کچھ ہوا اکتوبر 2023 کے فیصلے کے ساتھ، جو 5 جج صاحبان کا دیا ہوا فیصلہ تھا جس میں سویلین کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اور آرمی ایکٹ میں جو 1967 میں شکیں داخل کی گئیں ان کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا. یہ اپیل پڑی رہی اور اس وقت سنی گئی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی تھی اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن چکا تھا. 7 ممبر بینچ نے اس اپیل کو سنا جس کا فیصلہ آج 2-5 سے سنایا گیا ہے.
2 جج صاحبان نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، جو 5 جج صاحبان کا فیصلہ تھا اس سے ایک طرح سے اس کو اپہولڈ کیا، اس کو مانا۔ لہٰذا اب صورتحال یہ ہے کہ 2023، 24 اور 25 کے دوران سپریم کورٹ کے 12 جج صاحبان نے اس معاملے کو سنا ہے۔ 12 میں سے 7 نے ان ٹرائلز کو، سویلینز کی ٹرائل کو ملٹری کورٹ کے سامنے غیر آئینی قرار دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے، جبکہ آج 5 جج صاحبان نے جو اس 7 ممبر اپیلیٹ بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے ان کو آئینی قرار دے دیا ہے۔ تو 5 جج صاحبان کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان میں آج یہ ثابت ہوا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ کون سا سویلین ہے جس کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگی؟ یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ یہ ایسا سویلین نہیں ہے جس کے سر پہ کوئی سینگ ہوں گے، وہ آپ اور میں ہیں۔ صرف الزام لگانا ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے 1923 کا، جو آج بھی انڈیا میں، بھارت میں نافذ العمل ہے، جس کے تحت ٹرائل عام عدالتوں میں ہوتے ہیں، کہ اس نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے دشمن ملک کے لیے تو آپ کی ٹرائل جو ہے وہ یہاں ہوگی، اور جاسوسی کی تو خیر غلط ایک فریز ہے، آپ پر جاسوسی کا الزام ہے۔ یہاں تو یہ تک ہے کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے مخصوص عمارتوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یا آپ مخصوص عمارتوں تک پہنچے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ الزام میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے، صرف مخصوص عمارتوں تک رسائی جو ہے اس کو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب صرف اتنا کرنا ہے کسی کمانڈنگ افسر کو، الزام لگانا ہے کہ الف بے سے نے فلاں عمارت تک پہنچنے کی کوشش کی یا فلاں عمارت تک پہنچ گیا، لہٰذا اس کی ٹرائل جو ہے اب وہ ملٹری کورٹ میں ہوگی۔ یہ بات بہت ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ملٹری کورٹ اب ہر اس شخص کی آماج گاہ ہے، ہر اس شخص کا انجام طے کرے گا جس پہ صرف الزام لگ جائے۔ الزام لگنے کی صورت میں آپ کا جو آئینی حق ہے ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو اپنے آپ کو ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا ہے، اور اگر ان کو یہ حکم ہے اوپر سے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے ضرور سزا دینی ہے، تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس حکم کی حکم عدولی نہیں ہوتی۔ تو ایک ایسی عدالت کا قائم ہو جانا جہاں صرف الزام کی بنیاد پر آپ میں کوئی بھی پیش ہو سکتا ہے، اس کی جو آزادی ہے اس کا فیصلہ ایک کرنل صاحب کریں گے، اور فیصلہ بھی انہوں نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی فیصلہ لکھنا نہیں ہے، صرف گلٹی ناٹ گلٹی کہنا ہے، اور اس کے بعد معاملہ اپیل جو ہے وہ جانی ہے آرمی چیف صاحب میں آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ کس طرح کیا گیا ہے میں سوچ کے کانپ جاتا ہوں۔ پورے آئینی ڈھانچے کو ایک نئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس تفصیلی فیصلے میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 10(a) کے ساتھ کیا کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ فوجی عدالتیں بھی آئینی عدالتیں ہیں اور ان میں ٹرائل سویلینز کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک تشویشناک لمحہ ہے ہمارے ملک کے آئین کے لیے، آئینی اقدار کے لیے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ جو ہمارے سامنے جو نتائج متوقع ہیں وہ یہ ہے کہ اب کسی بھی شخص کو جس کو آپ کہیں کہ یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا یا 9 مئی کی سازش میں کسی طریقے سے ملوث تھا، آپ ان کو ایک ملٹری کورٹ میں اب لے کر جا سکتے ہیں، اور اس ملٹری کورٹ میں وہی کچھ ہوگا جو پہلے 103 لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کسی کو 10 سال سزا دے دی گئی صرف ایک عمارت میں داخل ہونے کی پاداش میں، کسی کو کہا گیا کہ یہ 6 سال کے لیے رہے گا، اور ان کے ساتھ جو اس دوران ہوا، جتنا عرصہ وہ تحویل میں رہے، وہ ایک اور داستان ہے۔ جب ان لوگوں کے خاندان اجازت دیں گے تو وہ بھی بیان کی جائے گی کہ کس طریقے سے ان کو رکھا گیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا بھی غور کریں، افسوس کریں، غصہ کریں، وہ کم ہے، کیونکہ اب ہم سب، میں کہتا ہوں، بالکل دفاع کے بغیر ہیں۔ کسی کی انگلی صرف ہمارے طرف اٹھنے کی دیر ہے، صرف ہم پہ الزام لگانے کی ضرورت ہے، اور ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم رہین ہو جائیں گے کسی افسر صاحب کے کہ وہ ہمیں کیا سزا دیتے ہیں۔
یہ صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے۔ 2 جج صاحبان نے ڈائسینٹ کیا، جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس نعیم افغان صاحب نے۔ ان کی ڈائسینٹ میں سمجھتا ہوں جو ان کا اختلافی نوٹ ہے وہ تاریخ میں سمجھتا ہوں گونجے گا۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے ہماری عدالتی تاریخ میں، دیگر ممالک کی عدالتی تاریخ میں، کہ جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے تاریخ اسی کو قانون اور آئین کی اصل تعبیر قرار دیتی ہے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ اقدار کے ذکر کو زندہ رکھا ہے اپنے اختلافی نوٹ میں، اور جب ان کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو یقیناً یہ بات زیادہ وضاحت سے ہمارے سامنے آئے گی۔ جو آج کا اکثریتی فیصلہ ہے، ایک بات اس نے کی ہے، پوری دنیا کا قانون ہم نے پیش کیا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے، بھارت یا انڈیا کا قانون بھی پیش کیا، جہاں فوجی افسران جن کی ملٹری ٹرائل ہوتی ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، ان کو بھی انڈیپینڈنٹ اپیل دے دی گئی ہے، ٹرائل کے دوران ان کو بیل کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اشارہ ایک آیا ہے اکثریتی فیصلے میں، حکومت سے استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان میں بھی اپیل کا حق دیا جائے ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کو۔ اب یہ پارلیمان کی ثوابدید ہے کہ وہ ایسی کوئی ترمیم لاتے ہیں آرمی ایکٹ میں یا نہیں لاتے۔ عدالت نے ایک قسم کی گزارش کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا تاکہ وہ لوگ جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں مل چکی ہیں یا آئندہ ملنی ہیں، اب جو دروازہ کھول دیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی تو چارہ ہو اپیل کا، وہ ہائی کورٹ جا سکیں، اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکیں۔ اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت صرف یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان افسر صاحب کا استحقاق نہیں تھا ٹرائل کرنے کا، یعنی کہ ایک ہمارا فریز ہوتا ہے انگریزی کا کورم نان جوڈس یا میلا فائڈے، اس پہ 1000 میں سے کوئی ایک مقدمہ ہے جو اس بنیاد پہ چلتا ہے، ریلیف ملتی ہے۔ تو یہ اپیل کا حق ہم نے استدعا کی تھی کہ یہ شریعت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ کم از کم ایک اپیل ہو، اور بین الاقوامی قوانین کا بھی یہ تقاضا ہے۔ تو اس حد تک جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں اپیل کے حق کی استدعا کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پارلیمان کیا کرتی ہے، لیکن اپیل کے نہ ہوتے ہوئے بھی جو ٹرائلز ہو چکی ہیں ان کو آئینی قرار دے دیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ لمحہ جہاں ہم کھڑے ہیں کہ اس ملک میں اب جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، وہ اب ایک الزام کے تابع ہیں۔ صرف مجھ پہ الزام اگر لگ جائے تو مجھ سے وہ تمام حقوق چھن جائیں گے اور ایک کال کوٹری میں مجھے اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو خوفزدہ ہونا چاہیے، لیکن خوفزدہ سے زیادہ ہمیں آگے مزاحمت کے لیے میں سمجھتا ہوں پرعزم ہونا چاہیے۔ ہر ایسا سانحہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں للکارتا ہے کہ آگے بڑھو، اپنا عزم دکھاؤ، اپنی ہمت دکھاؤ، ہم نے ہار نہیں مانی۔ جو مرضی ہم پہ حملہ ہو، جو مرضی ہمارے آئین پر، ہماری اقدار پر حملہ ہو، ہم نے پہلے دیکھا جس طرح چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ ہم بھاگ تو نہیں گئے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں۔ کل ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر دیکھے، ڈوگر صاحب بیان کریں گے، ہم ان مناظر سے کوئی گھبرا کر کھڑا ہونا چھوڑ نہیں دیں گے، حق بات کرنا چھوڑ نہیں دیں گے، ہم حق بات کرتے رہیں گے۔ کل ایک بہت اہم معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا سنوائی کے لیے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں درخواستیں جو ہیں سزا کی معطلی کی، کنوکشن اور سینٹنس کی معطلی کی، وہ کل سنی جائیں گی، اور کچھ گزارش میں اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا۔ قوم کو یاد رہے کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں القادر ٹرسٹ کے فیصلے کی وجہ سے، جس میں ان کو 14 سال سزا دی گئی ہے، اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں، ان کی بیل بھی کل لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ مثبت فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان مقدمات میں سینکڑوں اور لوگ جو ہیں ان کو بیل مل چکی ہے، اور بہت سے بری بھی ہو چکے ہیں۔ جو ایک سازش کی کہانی تھی اس کو ایک عدالت کالعدم قرار دے چکی ہے۔ تو کل یہ 2 اہم مقدمات ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ القادر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں انشاءاللہ کل پھر کروں گا، لیکن اتنا یاد رہے کہ اس مقدمے میں یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے کہ ریاست پاکستان کو 1 پیسے کا نقصان نہیں ہوا، عمران خان یا بشرا بی بی کو 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، اور تمام رقم جو برطانیہ سے آئی وہ حکومتی خزانے میں جا چکی ہے۔ عمران خان کا قصور اتنا ہے کہ اس نے اس رقم کو پاکستان آنے دیا، آتے ہی وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس گئی،
سپریم کورٹ کی تحویل میں گئی. یہ سپریم کورٹ کا اختیار تھا, ثوابدید تھی کہ اس رقم کے ساتھ کیا کرے, اور سپریم کورٹ نے جب اس معاملے کو دیکھا تو رقم اٹھا کے ریاست پاکستان کو دے دی. تو کہاں چوری ہوئی, کہاں ریاست پاکستان کو نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک غلط مفروضہ قائم کیا گیا میڈیا میں کہ برطانیہ میں اس رقم کو ریاست پاکستان کو دے دیا گیا تھا اور پاکستانی کابینہ نے یہ رقم واپس لوٹا دی. ایسا ہرگز نہیں ہوا. بالکل برطانیہ میں کسی عدالت نے, کسی ادارے نے اس رقم کو ریاست پاکستان کی رقم قرار نہیں دیا تھا. یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے. اس رقم کو پاکستان بھیجا گیا ملک ریاض صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت, اور اس معاہدے میں لکھا گیا کہ یہ رقم پاکستان سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی, اور اس کے بعد پاکستان سپریم کورٹ کا کام ہے وہ اس رقم کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ اس رقم کو ریاست کی تحویل سے دور کر دیا گیا جو پاکستانی ریاست کی رقم تھی, بالکل ایک جھوٹ بیانیہ ہے. اور کل انشاءاللہ اس حوالے سے ہم عدالت کے سامنے استدعا کریں گے. ہمیں اب بھی ایک خیال ہے کہ شاید انصاف ہو جائے. امید کا لفظ میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم تگ و دو کرتے رہیں گے, ہم کوشش کرتے رہیں گے, ہم قانون بیان کرتے رہیں گے, ہم حق بات کرتے رہیں گے, آئین اور بنیادی حقوق کا تقاضا کرتے رہیں گے. آپ کے سامنے, قوم کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے. لیکن قوم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ کوئی عمران خان کی جنگ نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کی جنگ ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی جنگ ہے. پاکستان نے کیا ایک جنگل کے طور پہ آگے بڑھنا ہے, ایک قبرستان کے طور پہ اس کا وجود رہنا ہے, یا پاکستان نے ایک آئینی قانونی ریاست کے طور پہ آگے بڑھنا ہے جہاں ہم آپ سب آزاد ہوں, ہمیں بات کرنے کی آزادی ہو, ہمیں جینے کی آزادی ہو, ہم پر اگر کوئی الزام لگے تو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی آزادی ہو. کیا ہمیں ایسا پاکستان چاہیے, یا ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جو خوفزدہ ہو, جو جبر کے تابع ہو, جہاں عدالتیں خوفزدہ ہوں؟ تو یہ ہیں وہ معاملات جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, جن کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ آپ کے توسط یہ معاملات ہم قوم کے سامنے رکھتے رہیں, تاکہ حق بات جو ہے, آئینی اقدار جو ہے, سچ اور شرافت جو ہے, اس کا تذکرہ ہمارے ماحول میں ہوتا رہے. اس گھٹن کے ماحول میں بھی ان باتوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے, اور ہم یہ کرتے رہیں گے. شکریہ. میں اب بابر اعوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ